السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. مسجد کے اجتماعی نظام کے ذریعے سے مسلمان معاشرہ شروع ہی ہوتا ہے مسجد کی تعمیر سے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی اپنے 9 کمروں کے ساتھ. پوری کمیونٹی کو کنیکٹ کیا گیا، مربوط کیا گیا مسجد کو سینٹرلائز کر کے. واقعات ہم نے اسلام کے نظام مساجد کو پورا سمجھا کے کہیں. دارالدیوبند کے بڑے مفتی صفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور دیگر علماء نے بھی بحث کی ہے کہ اسلام میں مسجد کی مرکزی حیثیت کیسے بنائی گئی. غیر مسلم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر 200 مکان پر ایک مسجد ضرور ملے. واقعات یہ بات صحیح، ہر 200 مکانات پر ایک مسجد ضرور ملے گی. کتنا اچھا ہوتا اگر مسلمان اس مسجد کو مرکز عبادت، مرکز دعوت بنانے کے ساتھ خدمت خلق کا بھی مرکز بنا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، مذہب خطرے میں ہے. مسلکی جھگڑوں کو پیدا مت کرو. مساجد ہے، مسلک کی بنیاد پر مسجدوں میں اکھاڑ پچھاڑ نہ کرو. جب مذہب خطرے میں، پہلے کے نوجوان مرد، نوجوان عورتیں، بچیاں، بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں، کافر بن رہے ہیں. اور خوب یاد رکھو، جب انرجی مسلکی جھگڑوں پر لگ جاتی ہے تو مذہب کی حفاظت کے لیے وقت اور مال نہیں رہتا. خادم بن کر چلو، مالک بن کر نہیں. اور ہر قدم پر علماء کرام سے پوچھو. نماز کا طریقہ پوچھتے، زکوٰۃ حج کا طریقہ پوچھتے، نکاح طلاق کے مسائل پوچھتے، میراث تجارت کے مسائل پوچھتے. یہ بھی پوچھو کہ میں صدر ہوں، میں خاصی ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں. اللہ کے مقبول بندوں نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا.
مسجد کے باہر ہونے والے الیکشنز، مسجد کے باہر ہونے والی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، مسجد کے باہر ہونے والی سیاسی کشمکش، فرقہ پرستی، گروہ بندی، پارٹی بازی، اللہ کے لیے ان جھگڑوں کو مسجد کے اندر کا منبر و محراب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کرو۔ منبر و محراب پر بیٹھنے والوں کی زبان کو کسی دھڑے کی مضبوطی کے لیے استعمال مت کرو۔ سیکھنا چاہیے کمیٹیوں کو، ٹرسٹیوں کو، کہ مالیات کے سلسلے میں، فائنانس کے سلسلے میں شریعت کا قانون کیا ہے، حکومت کا قانون کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مال مالک بنا کر ہی کہاں خرچ کیا جائے۔ چندہ دینے والے نے مسجد کے لیے دیا، امام مؤذن اور مسجد کی سہولیات کے لیے دیا، کیا میں مسجد کا چندہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ بتائے بغیر بیواؤں کے وظیفے، علم میں لائے بغیر ایجوکیشن ایکٹیویٹیز پر کیا میں لگا سکتا ہوں؟ متصدق اور واقف کی نیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونر اور اسپانسر کی نیت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ کیسے تھے اللہ کے نیک بندے، اجتماعی مال کو، بیت المال کو، قوم کے پیسے کو اپنی ذات پر استعمال کرتے تھے، اللہ سے کرتے تھے۔ مسجد مدرسے کا مال یتیم کا مال ہے، یاد رکھو نسلیں اجڑ جاتی ہیں اس مال میں بے احتیاطی کرنے سے۔ اس میں خیانت کرنا گویا محلے کے ہر جیب سے چوری کرنا، اس میں بدعنوانی کرنا گویا ہر چندہ دینے والے کی جیب سے چوری کرنا۔ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ مدرسے کا روپیہ ہمارے اوپر استعمال نہ ہو جائے۔ سالن گرم کر لیا، مدرسے کے چولہے کے قریب رکھ کر اس کے بھی پیسے جمع کر دیتے۔ ذمہ دار سے تعدی اور زیادتی غفلت کے بغیر امانت کا پیسہ، مدرسے مسجد کا پیسہ گم ہو جائے تو پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد چندے کے لیے گئے، پیسے چوری ہو گئے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ آئے اپنے گاؤں اور زمین بیچ کر دارالعلوم دیوبند کو پیسہ واپس کیا۔ حضرت گنگوہی نے ان سے کہا کہ امانت والا مال اگر ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی جانا، اس کا کوئی زمان واجب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا رشید احمد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس سے اگر مدرسے کا مال چوری ہو جائے گا تو کیا وہ ایسے ہی مسئلے پر عمل کرے گا؟ ضروری نہیں تھا واپس کرنا، پھر بھی انہوں نے اپنی گردن پر مدرسے کے مال کے ضائع ہونے کا خون نہیں رکھا۔ خالق ہوتے ہیں مدرسے مسجد کے حضرت عمر کی بات۔
بیواؤں کا خیال، پیدا ہونے والے بچے کا خیال، پردیسی کا خیال۔ عہدے داری کے رخ پر نہ جاؤ، ذمہ داری کے رخ پر جاؤ۔ مالک بن کر نہ جیو، مدرسے مسجد کا مالک تو اللہ، ہم خادم ہیں، نوکر ہیں۔ خدمت کا جذبہ، قائد کہا جاتا ہے خادم، سید القوم فی السفر خادم۔ قیادت ملتی ہے خدمت سے، الیکشن سے نہیں، انتخاب سے نہیں، کرسی سے نہیں، خدمت سے ملتی۔ خدمت والا قائد ہے، پنچایت الیکشن، ایم ایل اے کے الیکشن، ایم پی کے الیکشن، گاؤں میں سرپنچ کے الیکشن ہے۔ خدمت والا ہر حال میں قائد ہے، چاہے وہ الیکشن میں سلیکشن ہو یا نہ ہو، اللہ نے تو اس کو منتخب کر دیا، اللہ نے تو اسے الیکٹ کر لیا۔ خدمت کا جذبہ، خدمت کے جذبے کے لیے مجھے سیاسی پشت پناہی کی ضرورت نہیں۔ سرکاری قوانین، حکومت کے قوانین کی رعایت کرنا ہے۔ قانون سخت ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، شریعت سے ڈر کر نہ صحیح، حکومت سے ڈر کر ٹرانسپیرنسی لاؤ۔ مسجدوں قبرستانوں کو ممین پورٹل دیں، امپلائمنٹ کرنا، ایک ایک پائی کا حساب لکھنا، اس کو آویزہ کرنا، سی اے کے ذریعے سے آڈٹ کرنا۔ نزاکتیں ہیں بہت زیادہ، دشمن کو راستہ ملتا ہے۔ دینی مدرسوں، مسجدوں، تنظیموں میں مداخلت کا مالیات کے راستے سے۔ آج جن دنوں کا قافیہ تنگ کیا جا رہا ہے فائنانس سسٹم کے ذریعے سے، مسجد مرکز خدمت خلق کیسے بنے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسے تھی؟ سب سے پہلا لگام حیات الصحابہ، بہت مفصل لکھا حضرت نے کہ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ایک قوم، ایک جماعت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ایک قوم حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہی ہے۔ تعلیم کے رکھتے مکتب کا نظام، بچوں بڑوں کے لیے تعلیم کا نظام، یہ مسجد کا سب سے پہلا عمل ہے۔ نماز، جمعہ اور 24 گھنٹے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ پہلا عمل ہے مکتبی نظام۔ بہت کم توجہ ہے مکتب کے بچوں کی طرف۔ وہ مسجد ویران ہے، ویران ہی ہونے والی ہے، جہاں پر صرف بوڑھے نظر آتے ہیں، بچے اور جوان نظر نہیں آتے ہیں۔ بچوں کے استقبال کرنے، بچوں کا جی لگانے، بچوں کے لیے کمپٹیشنز رکھنے، مسابقات رکھنے پر توجہ دو۔ دوسرا عمل، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مسائل کو حل کیا کرتے ہیں۔ خاندانی مسائل، عدالتی مسائل۔ لوگ آتے تھے نکاح طلاق کی الجھنوں کو لے کر، ہر انسانی معاشرے میں ٹکراؤ ہے، حل ہونے کی جگہ مسجد ہے۔ ماہر یعنی قرآن کی نگرانی میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تیسرا کام ہے غیر مسلموں کے لیے اسلام کا تعارف۔
کتابوں میں دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں قیام کروایا، طائف کے موت ثقیف کو مسجد میں قیام کروایا، کافر قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا ہونے اور وہ مسجد کے ماحول سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ہم چڑھاوا نہیں کریں گے، بوندی کو مالا نہیں چڑھائیں گے، پرساد نہیں کھائیں گے، شرکیہ کوئی عمل نہیں کریں گے، لیکن مسجد پڑھیے۔ اسلام کا تعارف کیا ہوتا ہے مسجد میں، کیا پڑھا جاتا ہے اذان و نماز میں، واقف کروانا چاہیے غیر مسلموں کو مسجد میں بلا کر۔ اسلام کوئی پنمنوں کا مذہب نہیں کہ دلت کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے۔ چوتھا کام ہے کھانا کھلانا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے فرمایا سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ سکھ قوم ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ شرم آتی ہے دہلی میں ان کے گرودواروں سے گزرتے ہوئے اور مختلف علاقوں میں انہیں دیکھتے ہوئے، لوگوں کو مفتخور نہیں بنانا ہے، چبوتروں پر رہنے کا عادی نہیں بنانا، لیکن دیکھ لو نیلوفر میں، عثمانیہ میں، مختلف جگہوں پر اضلاع سے آنے والے کھانے کے لیے ترستے ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، تیماردار بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کا غم نکال کر دیتا ہے۔ مذہب کی تفریق کے بغیر کھانا کھلانا صوفیہ کرام کا اس ملک میں وہ عمل ہے جس نے خواجہ اجمیر کو اس ملک کا فاتح بنا دیا، اولیاء کی چوکھٹوں کو ہر ایک کا عقیدت کا مرکز بنا دیا۔ بیت المال کا قیام، بیت المال قائم کیا جائے اور علماء کرام کی نگرانی میں منظم سلیقے سے اسے خرچ کیا جائے۔ ایک ایک پائی کی کمیونٹی، علاقے کی بیواؤں کی فہرست، یتیموں کی لسٹ، نوجوانوں کی تعداد، 10ویں تک پہنچنے والے کتنے بچے، 10ویں سے پہلے چھوڑنے والے کتنے، بے روزگاروں کی رہبری کیسے کی جائے، جاب اورینٹیڈ کورسز کروائے جائیں، مسجد کے دائیں بائیں ایسے حال بنا کر ہمارے سامنے پورا ڈاٹا ہو، کتنے لوگوں کے آدھار کارڈ بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے راشن کارڈ بننا باقی ہے، کتنے لوگوں کے سرکاری مفت علاج کی اسکیمات سے واقف نہیں ہے، کتنی بیواؤں کو سرکاری وظیفہ دلا سکتے ہیں، ان کی لسٹ لکھ کر مسجد میں ایک بورڈ پر آویزہ کیا جائے۔ ہم نے ان آنکھوں سے کیرلا میں دیکھا، چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں بورڈ بنا ہوا ہے۔ سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے محلے میں 25 گھر ہیں راشن کے مستحق، سروے کر لیا ہے، اندھا تم نہیں بانٹا جائے گا، مستحق ہونے پر مطمئن ہے۔ اب جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ڈونیٹ کریں، اور پھر کمیٹیاں علماء کرام کی نگرانی میں کام کرتی۔ بیت المال قائم کرنا میرے بھائی مجبورت سنانا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات ہماری گلی میں ہیں، ایسی بیٹیاں
جو جسم بیچ کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، جاؤ گے سروے پر اپنے خاندان میں وہ بچے ملیں گے کہ جو فائنانس میں دھستے جاتے ہیں۔ میرے خاندان میں خودکشی کر رہے لوگ مختلف بری عادتوں میں پھنسنے کی وجہ سے ہورڈنگ پر اپنی فوٹو، پوسٹر پر اپنی تصویر لگا کر کوئی لیڈر نہیں بنتا، دلوں میں جگہ بنا کر آدمی لیڈر بنتا ہے، فیلڈ ورک کر کے آدمی مقبول ہوتا ہے۔ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں مجھے پسند کر دو، عرش والا پسند کر لے گا، فرش والے سب پسند کر لیں گے۔ لائبریری تعمیر کی جائے۔ قطر میں ہم نے دیکھا مسجد کے باہر بڑی شاندار لائبریری بنی ہے، نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے، ان کی پڑھائی کی یکسوئی کے لیے۔ سمجھدار علاقوں میں ایڈوانس قسم کی لائبریریاں ہیں، خاموش ماحول ہے، ایم بی بی ایس پڑھنے والے، آئی پی ایس پڑھنے والے، ریسرچ کا کام کرنے والے دوستوں کو یکسوئی کی جگہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کتنا بہترین کام۔ مسجدیں یونیورسٹیاں تھیں، جامعہ بن گئی اسلامی تاریخ میں۔ ازہر مسجد تھا، یونیورسٹی بن گیا۔ جامعہ قروی، جامعہ زیتونیہ مسجد تھی، یونیورسٹی بنائی گئی، جہاں سے باکمان لوگ تیار ہوئے۔ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ محلے میں میڈیکل کیمپ منعقد کیے جائے۔ جتنے مریض ہیں بی پی شوگر کے دوائی نہیں کھاتے ہیں، جتنے مریض ہیں ڈائلسس کے، کینسر کے، کام ہو گئے علاج کراتے ہیں، بہت کم ہے مسجد میں آنے والے پر۔ بیچارے کوارنٹائن ہیں، اندر کی ہمت سے جی رہے، ہماری محبت تو ختم ہو گئی۔ امریکہ میں بیٹھنے والی اولاد سی سی کیمرے سے دیکھ رہی ہے پاپا پاپا، اور وہ ماں باپ کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ واقعات ہندوستان میں بھی آنے لگ گئے، 20 دن ہو گئے لاش گھر سے باہر نہیں نکل سکی۔ خدمت کی جائے مسجد کے پلیٹ فارم سے بیماروں کی۔ ہمارے شہر میں ایسی تنظیمیں کام کرتی، الحمدللہ خیر ہے، امت جو گھر آ کر ڈائلسس کرواتے ہیں۔ ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں جن کا کارڈ کارپوریٹ ہاسپٹلس میں 40% سے لے کر 60% ان کو کنسیشن دیا جاتا ہے۔ مرحومین کو نہلانے کا نصب اصل یہ کام بیٹے کے کرنے کا ہے، گھر میں کرنے کا، افراد خاندان کے کرنے کا ہے، لیکن گھر چھوٹے ہو گئے۔ منحوس تو نہیں سمجھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے گھر میں نہلانے سے، لیکن بعض مرتبہ سڑک کو بند کرنے سے، تنگ کرنے سے، راہگیروں کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ مستقل ایسا نظام بنایا جائے اور وہاں پر خاندان کے افراد آ کر نہلائیں، کارپوریٹ کمپنی کی طرح حوالے نہ کر دیں، یورپ کے طریقے کو نہ بنائیں۔ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، نکل چکے ہیں، اگر اسپورٹس کے ذریعے سے ان کو نہیں جوڑا۔ مجھے یاد آیا، ہم نے شکاگو میں دیکھا
مسجد کے پاسو جیم بنی ہوئی ہے، پیلس کے دیکھا اسپورٹس اور کھیلنے کی جگہ مسجد کے پاسو بنایا۔ بچوں برے ماحول میں جا کر کھیلنے سے بہتر ہے مسجد کے قریب کے بنے ہوئے میدان میں کھیلو۔ اس طرح تو اللہ اللہ کی آواز تمہارے کان میں پڑے گی۔ ملک کے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب بانا باڑی دامہ برکاتو آمبور کے رہنے والے ہیں اور بانا باڑی میں مقیم ہے۔ آمبور بانا باڑی آرکاٹ مدراس کا علاقہ 75 مسجدوں کا فیڈریشن بنا دیا۔ یہ سارے کام 50 کے قریب اپنی بستی میں انہوں نے کر لیا۔ حکومت کے کرنے سے پہلے ووٹر لسٹ کلیئر کر دی، انہوں نے خود ہی ڈیلیٹ کروا دیا مرنے والوں کی نام، انہوں نے خود ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیتھ کے بعد ریپیٹیڈ لوگوں کے نام انہوں نے خود موجودہ ووٹر کی لسٹ بنا کر اپنی مسجد میں لگا کر ان علاقوں میں الیکشن ہی نہیں ہوتا۔ محلے والے، علاقے کے ذمہ دار، قائدین، علماء لکھ کر دیتے ہیں حکومت کو، ہماری طرف سے نام لے لو کونسلر کا، ہماری طرف سے بھی اتفاق نام لے لو علاقے کے لیے سرپنچ کا۔ دیکھ لو جا کر پٹکل کے علاقے میں یہ سیاسی خدمت نہیں، قوم کے اندر فرقہ واریت کا دعوت ہے جو اپنی کرسی کے لیے امت کو بانٹا ہے۔ سب دکھی، کتنی بڑی مقدار میں نکاح ٹوٹ رہے ہیں، میرے آپ کے گھر میں ٹوٹ رہے ہیں، میری آپ کی بیٹیاں بہنیں سڑ رہی ہے، میں کیا کرنا؟ شادی گوشت کا انتظام مسجد والے یہ کام کریں۔ ملیشیا کا باضابطہ نظام ہم نے ایک سے زائد مرتبہ دیکھا، مسجد کے نیچے کمرے بنے ہوئے اور باقاعدہ طریقے سے نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے لیے شادی گوشت کروایا جاتا ہے۔ بیفور میرج زندگی سکھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہی نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر طلاق اور خلا کا ریشیو نہیں تھمے گا۔ نشے کے عادی لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر، دعوت تربیت کا قیام اور آس پاس کے دیہاتوں میں مکتب قائم کرنا، آس پاس کے علاقوں میں بڑی عورتوں کے مکتب قائم کرنا، مسجدوں سے جوڑنے کے لیے عورتوں کو نماز پڑھنے نہیں لایا جائے گا۔ سڑک کی مسجد ہے، گھر غریب نہیں، سخت مجبوری ہے، عورتوں کا مسجد کے کسی کونے میں پڑھنا برا نہیں، لیکن باقاعدہ مسجد میں لا کر تراویح کا نظام بنانا یہ کبھی اسلام میں نہیں رہا سوائے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے۔ سن لو اچھی طرح، مکہ مکرمہ میں عورتیں نماز کے لیے بلائی نہیں جاتی، طواف کے بہانے آتی ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آنا بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پسند نہیں کیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی ساری مسجدوں کے بازو یا ان مسجدوں کے اندر ایک علاقہ ہوتا عورتوں کے نماز کے لیے، کہیں پر نہیں، تاریخ کی کسی مسجد میں نہیں۔ ان مسائل کو پیدا کر کے الجھن پیدا کرنا یہ دسیوں کام ہے۔ پوری امت سے ہم کہہ رہے ہیں
یہ بیان جہاں جہاں جب جب سنا جائے گا، دردمند بھائیوں سے، فکرمند بھائیوں سے مسجد کی خدمت کرنے کا نیک جذبہ رکھنے والے اپنے ہر بزرگ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نان ایشوز کو لا کر ریئل ایشوز کو مت ٹھکراؤ، بے اہم مسائل کو چھیڑ کر اہم مسائل سے جینا چلو۔ علماء کرام کو بلایا جائے، ماہانہ مجلس رکھی جائے، 3 پوش غریبی مسجد ہے، ماہانہ مجلس ہوئی، فیض العلوم مدرسہ، وہاں پر عورتوں کے لیے بھی سپرے باقاعدہ مجلس ہوئی ہے۔ ضرور علماء کرام کو مہینے میں 15 دن میں 1 ہفتے میں بلاؤ اور خود فائدہ اٹھاؤ۔ لوگ آئے میں صدر، میں کمیٹی، میں نمازی، میں صفِ اول کا پابند، میرے خاندان کے لوگ آ جائیں، تب بھی بازو کے گھر کافی نہیں ہوں گے، بلڈنگیں کافی نہیں ہوگی، ممبر و محراب سے اعلان کرنا کافی نہیں، گھر گھر عاجزی کے ساتھ داعیانہ حکمت اور ہمدردی کے ساتھ دعوت دینا پڑے گا۔ اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں چرائی نہیں جاتی، اونٹ چرانا، بکریاں چرانا ہے، اونٹ سے اترنا پڑے گا۔ اپنے مقام، اپنی کرسی، اپنے عہدے کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ مسجدوں میں کرنے کا کام ہے، دنیا اور ہندوستان کے کونے کونے سے آنے والے سفیروں کا استقبال، مدرسے کے خادموں کا استقبال۔ آسان کام ہے مکتب چلانا، آسان کام ہے 100-200 بچوں کا مدرسہ چلانا۔ دارالدیوبند میں 2500 بخاری شریف پڑھنے والے طلبا، عقل کنواں میں 16,000 بچے، جان نکل جاتی ہے 2 بچوں کو پاتے ہو۔ کیوں ہلکے پن کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے؟ خود ذلیل ہو، ان کو ہلکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے؟ یہ معاشرے کے زوال کی علامت ہے۔ مسجد میں، رمضان میں پردیسی، مسافر، حافظ قرآن، عالم دین مدرسے کی خدمت کے لیے آئے، اپنی غیرت کو ذبح کر دے، ہماری کڑوی کسری کو چھیڑے اور وہ سحری کے لیے ہوٹل میں کھانے کے لیے جائے تو یہ بستیاں نہیں قبرستان ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے؟ جہاں عام مہمان بھی ہوٹل میں نہیں کھانا چاہیے تھا، ٹیبل رکھا جائے، کرسی دی جائے، یورپ کے ملکوں کی طرح لندن، امریکہ کے باعزت طریقے کو اپناؤ، جائزہ لو، دریافتی کرو، امتحانات کرو، علاقے کے علماء سے پوچھو، پھر احترام کے ساتھ بیٹھاؤ، اعلان کرو اور پھر رقم خود جمع کر کے تمہیں دو۔ بھائی یہ چھوٹی سی رقم ہماری طرف سے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ گجرات والوں سے سبق کرو، وہاں پر بعض اغنیاء مخیرین نے مسجد میں کمرے کو تعین کر دیے آنے والے سفراء کے قیام اور ان کے کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نمونے ہمارے علاقے میں بھی زندہ فرمایا اور ہماری مسجدوں کو مرکز خدمت خلق بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔